السلام علیکم دوستوں، ہم ایف سی ایریا کے پرانے رہائشی ہیں اور الکرم اسکوائر بلاک 4 کے میزانائن فلور کے گول زینے کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں۔ آج بھی یہ راستہ جالیاں لگا کر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں کئی پراسرار اور خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ کراچی کا الکرم اسکوائر بلاک 4 دن میں ایک مصروف علاقہ جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مگن رہتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے اس علاقے کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ میزانائن فلور کے قریب سے گزرنے والے کئی لوگ عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ نے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی ایک دلہن کو دیکھا تو کچھ نے نامعلوم سائے اور کچھ نے نامعلوم سرگوشیاں سنی ہیں۔ یہ کہانی 9 محرم کی رات کی ہے جب میرا قریبی دوست سعد ایک ایسے واقعے سے گزرا جس نے نہ صرف اس کی بلکہ ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس رات جو ہوا، اگر وہ ہم نے خود نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتا۔ ہم سب دوستوں کا ایف سی ایریا میں حلیم بنانے کا ارادہ تھا اور سب رات بھر کی محفل کے لیے پرجوش تھے۔ ہمارا قریبی دوست سعد جو کہ ناظم آباد سے آ رہا تھا ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ پہلے ہمیں لگا شاید وہ راستے میں کہیں مصروف ہو گیا ہوگا، لیکن جب رات کے 10:30 بج چکے تھے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو ہمیں اس کی کافی فکر ہونے لگی۔ پھر اچانک ہمیں دور سے ایک سایہ نما شخص تیزی سے ہماری طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا ہم سب کی نظریں حیرانی اور خوف سے جم گئیں۔ وہ ہمارا دوست سعد ہی تھا، لیکن یہ وہ سعد نہیں تھا جسے ہم جانتے تھے۔ اس کی سانسیں کافی پھولی ہوئی لگ رہی تھیں، چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں جیسے کسی انجانے خوف سے خالی ہو چکی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ ہم نے اسے پانی پلایا اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا دماغ ٹھیک ہوا تو جو اس نے بتایا وہ ہم سب کے جسم میں خون کو منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سعد نے ہمیں بتایا کہ جب میں الکرم اسکوائر بلاک 4 کے میزانائن فلور کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی۔ پرانی جالیوں کے پیچھے سے جیسے کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا میری بائک کی لائٹ ایک دم مدھم پڑ گئی اور پھر میری بائک بند ہو گئی۔ میں نے کئی بار بائک کو کک لگائی مگر کچھ نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرا مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ ایک عورت ایک دلہن کے لباس میں سفید جوڑا پہنے ہوئے اور اس کا چہرہ چادر میں لپٹا ہوا آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی عام عورت ہوگی، لیکن پھر اچانک ہوا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پورا ماحول بھاری محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی میں نے غور کیا میرا خون خشک ہو گیا۔ اس کے پیر پیچھے کی طرف تھے اور اس کے دوپٹے کے نیچے سے ایک چمکدار سرخ سی آنکھ مجھے گھور رہی تھی۔ میرا پورا بدن کانپنے لگا۔ میں نے بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ عورت اور بھی قریب آ چکی تھی۔ اچانک اس نے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ یا اللہ، اس کا چہرہ، وہ چہرہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ بوسیدہ جلی ہوئی کھال، کھوکھلی آنکھیں اور ایک عجیب سی مکروہ مسکراہٹ، اور وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ اور پھر اچانک اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنے پنجے نما ہاتھ میری طرف بڑھا دیے۔
میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے ہی دوبارہ دیکھا وہ اب ہوا میں چکر کاٹ رہی تھی، جیسے کوئی چیز اسے جالیوں کے اندر جانے سے روک رہی ہو۔ پھر وہ غصے میں زور زور سے ان جالیوں پر ٹکرانے لگی، جیسے پاگل ہو چکی ہو۔ اس کا چیخنا اتنا شدید تھا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اپنی بائک وہیں پر چھوڑی اور اندھا دھند بھاگ نکلا۔ یہ سن کر ہم سب دوست فوراً واپس الکرم اسکوائر پہنچے، جہاں سعد کی بائک وہیں کھڑی تھی۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ جب ہم نے بائک کو چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور صرف ایک ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے وہاں لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو ایک معمر شخص نے ہم سے کہا، بیٹا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس جگہ پر پہلے بھی کئی لوگ کچھ عجیب دیکھ چکے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہاں ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا، مگر دلہن کی پراسرار موت ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار لوگوں نے ایک بھٹکتی ہوئی دلہن کو یہاں دیکھا جو اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن جو بھی اسے اس کا سامنا کرتا ہے وہ زندہ انسانوں کو اس کے شوہر کی جگہ سمجھ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد سعد شدید بخار میں مبتلا رہا۔ اسے بار بار خواب میں وہی دلہن نظر آتی جو اپنی جالیوں والے قید خانے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ کئی اور لوگ بھی اس جگہ عجیب و غریب واقعات کا سامنا کر چکے ہیں۔ کچھ نے سرگوشیاں سنی ہیں، کچھ نے کسی کو رات کے اندھیرے میں بلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی یہ جگہ خوف اور پراسراریت میں لپٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی الکرم اسکوائر بلاک 4 جائیں تو یاد رکھیں، یہاں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا مگر آپ کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو اس کہانی کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہارر سٹوریز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔